بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی اچھا، ہم نے اپنی پچھلی کلاس میں پڑھا تھا سبق نمبر 3 کے بارے میں، جو کہ تھا ملائکہ۔ کیا تھا؟ ملائکہ، بالکل۔ سبق نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا توحید، سبق نمبر 2 ہم نے پڑھا تھا رسالت، اور سبق نمبر 3 ہم نے پڑھا تھا ملائکہ۔ اور ملائکہ کس کو کہتے ہیں؟ فرشتوں کو۔ جب ہم نے اللہ کے عقیدے کے بارے میں، اللہ پر ایمان کے بارے میں، اس کے بعد اس کے نبیوں کے بارے میں اور رسولوں کے بارے میں، پیغمبروں کے بارے میں پڑھنے کے بعد پھر ہم نے جب ملائکہ مطلب فرشتوں کے بارے میں پڑھا، اب ہم اسلام کی، ٹھیک ہے، اسلام کی مین جو 5 بنیادیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کہ اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے، اسلام کی بنیاد کس چیز پر ہے۔ پہلا ہے کلمہ طیبہ۔ ہم جب بھی ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، تو سب سے پہلی ہماری بنیاد کیا ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر یہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پہلی بنیاد ہماری ہو گئی کلمہ طیبہ۔ دوسری نماز۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے مرد ہیں یا عورت ہیں، جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو ہم پہ، ٹھیک ہے، 7 سال کی عمر سے ہم پہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ہم نے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہم پہ نماز فرض ہو جاتی ہے جب ہم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے روزہ۔ ظاہر سی بات ہے، جب ہم مسلمان ہیں تو سال میں 1 مہینہ آتا ہے ایسا جس میں ہم نے روزے رکھنے ہوتے ہیں، اور روزے بھی ہم پہ فرض ہیں۔ کیا ہیں؟ فرض ہیں، ٹھیک۔ سال میں 1 مہینہ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ، جو کہ ابھی چل رہا ہے، جس میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ہم سحری کر کے روزہ رکھتے ہیں اور افطاری میں افطار کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور روزہ کھولتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور پورا دن بھی ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ان لوگوں پہ فرض ہے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن لوگوں کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے حج۔ آخری ارکان ہے اسلام کا جو کہ حج، اور حج ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب حیثیت ہیں، ٹھیک ہے، اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکیں، ٹھیک ہے، آ جا سکیں، دوسرے ملک میں رہ سکیں اور وہاں کے اخراجات پورے کر سکیں، اور اپنے جتنا کنبہ ہے اس کو بھی کر سکیں، یا خود بھی جا سکیں۔ صاحب حیثیت لوگ تو ان کے لیے فرض ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار حج ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ حج اس صورت پہ فرض ہے جب آپ صاحب حیثیت ہو، ٹھیک۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ کون سے؟ کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 4، جس کا نام ہے کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ چلیں آئیے بچوں، آج ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا دین اسلام ہے، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، اور اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ۔ ان 5 چیزوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ، اور ان جو 5 چیزیں ہیں جن پہ بنیاد ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ارکان اسلام۔ ان 5 بنیادوں کو مانے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ ہم اگر اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم ان 5 چیزوں کو قبول کر داخل ہوتے ہیں، ورنہ ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مسلمان
مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ یہ 5 چیزیں کو نہ مانے اور نہ قبول کرے۔ کہہ رہے 5 ارکان اسلام یہ ہیں: پہلا کلمہ طیبہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، پھر روزہ اور پھر حج۔ چلے ذرا آئیے اب پڑھتے ہیں پہلے ارکان کے بارے میں، جو کہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے کہ زبان اور دل سے یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جن کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، اس لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آنا، ٹھیک ہے، ان کو اللہ کا رسول ماننا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانا اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس چیز کو مان لینا کیا ہوتا ہے؟ ارکان اسلام کا پہلا رکن، جو کہ کہلاتا ہے کلمہ طیبہ۔ اب دوسرے پہ آتے ہیں، جو کہ ہے نماز۔ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، ٹھیک ہے۔ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ قرآن میں نماز کے لیے لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے۔ اب اس میں دیکھیں بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ٹھیک ہے۔ بچہ بوڑھا 7 سال کے بعد نماز ہم پہ فرض ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ہے دن اور رات میں 5 نمازیں۔ پورا دن جو گزرتا ہے اس میں کتنی نمازیں فرض ہوتی ہیں ہم پہ؟ 5۔ اور قرآن میں نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ کس لفظ سے بلایا گیا ہے؟ صلاۃ، یہ لفظ استعمال ہوئے قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے اسلام کا دوسرا ارکان، جو کہ ہے نماز۔ ہم نے پڑھا کلمہ طیبہ کے بارے میں اور نماز کے بارے میں۔ اب آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ، زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے مال میں سے سال بعد کچھ حصہ غریبوں کو دیتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ سالانہ، مطلب سال بھر میں نکال کر وہ حصہ غریبوں کو دیتے ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ۔ زکوٰۃ دینے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور مال پاک ہو جاتا ہے۔ مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ پھر ہے روزہ۔ روزہ کو قرآن میں صوم کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ صوم۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے صوم۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے نا، تو پورے مہینے میں ہم روزے رکھیں گے، جو کہ 30 روزے ہوتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا فجر کے وقت سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور غلط کاموں سے باز رہتا ہے، کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، کسی کو کی دل آزاری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں روزے ہم پر فرض ہوتے ہیں۔ اور آخری ہے حج۔ وہ مسلمان جن کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ گھر اور سفر کے اخراجات پورے کر سکتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مکہ مکرمہ جا کر حج کرے۔ حج کرنا زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج میں بہت سارے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار حج کیا۔ اب وہ لوگ جن کے پاس اتنے پیسے ہیں یا وہ اتنی استطاعت رکھتے ہیں، صاحب حیثیت ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں، ٹھیک ہے، جا سکیں، ٹھیک ہے، تو وہ تاکہ ادھر جا کر مکہ مکرمہ میں جا کر حج کریں اور مدینہ بھی جائیں، تو اس انسان کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اس انسان کے لیے زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، یہ ہم نے 5 اسلام کے ارکان پڑھے۔ کیا ہے؟ 5 اسلام کے ارکان پڑھے ہیں۔
پہلا کیا ہے کلمہ طیبہ، پھر ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے روزہ، اور پھر کیا ہے حج. ٹھیک ہے نا. کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنا ہے. اپنے امی ابو، ٹھیک ہے، بہن بھائی، کسی ٹیوشن ٹیچر کو آپ لوگوں نے یہ ریڈنگ سنانی ہے. ٹھیک ہے نا. ریڈنگ سنانی ہے اور اس کے بعد یہ خود سے بھی اپنے ریڈنگ کرنی ہے. ابھی آپ کو میں مشکل الفاظ بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا، جو کہ آپ نے ان کی بھی خوش خطی لکھنی ہے. ٹھیک ہے. ان کی بھی کیا کرنی ہے؟ خوش خطی لکھنی ہے. اچھا جی، پہلا الفاظ ہے بنیاد. پہلا الفاظ ہے بنیاد. دوسرا الفاظ ہے ارکان اسلام. کیا ہے؟ ارکان اسلام. تیسرا الفاظ ہے کلمہ طیبہ. کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. چوتھا الفاظ ہے معبود. کیا ہے؟ معبود. پانچواں الفاظ ہے صلاۃ. کیا ہے؟ صلاۃ. چھٹا الفاظ ہے مطابق. کیا ہے؟ مطابق. ساتواں الفاظ ہے صوم. کیا ہے؟ صوم. اس کے بعد آٹھواں الفاظ ہے اخراجات. کیا ہے؟ اخراجات. پھر کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. کیا ہے؟ مکہ مکرمہ. اور اگلا لفظ کیا ہے؟ نیک اعمال. کیا ہے؟ نیک اعمال. یہ آپ نے لفظ کی خوش خطی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنی کاپی پہ اسی طریقے سے مارجن لائن ڈرا کر کے تاریخ اور دن لکھ کے، ٹھیک ہے، سبق کا نام، سبق کا نمبر لکھ کے آپ نے اچھے سے خوش خطی بھی کرنی ہے. پڑھائی اپنے گھر میں امی ابو، بڑے بہن بھائی یا کسی ٹیوشن ٹیچر کو آپ نے سنانی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اس کی تفہیم کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے کلاس. اللہ حافظ. فی امان اللہ.